السلام علیکم دوستو، آج ہم جس عظیم شخصیت کے بارے میں بات کریں گے ان کا نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا نام ابی ہے، والد کا نام کعب، والدہ کا نام سہیلہ ہے صاد کے ساتھ۔ ان کی کنیت ابو المنذر اور ابو الطفیل ہے۔ قبیلہ نجار کے خاندان معاویہ سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ اسلام لانے سے پہلے یہ دونوں شراب نوشی کی مجلس لگاتے اور شراب نوشی ان کی فطرت بن چکی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے سعادت کو چھوڑ دیا۔ اکبر ثانیہ میں اسلام لائے اور جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی ان کے ساتھ مواخات کرا دی۔ حضرت ابی تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ سن 9 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی تو ان کو بھی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل بنا دیا گیا۔ دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی، آپ وحی کو صحابہ کرام کو لکھوایا کرتے تھے، قرآن پاک کی آیات کو۔ تو کاتبین وحی، جو وحی لکھنے والے جو ہیں ان کو کاتب وحی کہتے ہیں۔ تو کاتبین وحی میں حضرت ابی کا بہت بلند مقام ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر قرآن پاک کی تدوین کے کام میں جو جماعت بنائی گئی تھی، حضرت ابی کو اس جماعت کا امیر بنایا گیا۔ حضرت ابی قرآن کے الفاظ بولتے اور دوسرے حضرات لکھتے جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مجلس شورا قائم ہوئی تو قبیلہ خزرج کی طرف سے حضرت ابی اس مجلس کے ممبر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے دینی معاملات میں گفتگو کرتے اور مشورہ طلب کرتے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ مجھے کسی علاقے کا عامل کیوں نہیں بناتے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ میں تمہارے دین کو گرد آلود نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں جب تراویح کی جماعت کو باجماعت کیا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو اس کا امام بنایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ آپ کے دور میں جب جمع قرآن کا سلسلہ شروع ہوا، قرآن پاک کو جمع کرنے کا مسئلہ پیش آیا، تو اس وقت قریش اور انصار میں 12 شخص تھے جن کو قرآن پاک پر مکمل عبور تھا۔ حضرت عثمان نے ایک جماعت بنائی اور آپ کو اس جماعت کا امیر بنا۔ تو حضرت ابی اسی طرح بولتے جاتے اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ لکھتے جاتے۔ اس وقت قرآن پاک حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قرات پر۔ دوستو، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی وفات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں سن 39 ہجری میں جمعہ کے دن ہوئی۔ حضرت عثمان نے جنازہ پڑھایا اور مدینہ میں مدفون ہوئے۔ آپ کی اہلیہ ام طفیل ہیں، حدیث میں بھی روایت کرتی ہیں، مشہور صحابیہ ہیں۔ ان کی اولاد کی صحیح تعداد تو معلوم نہیں، لیکن 4 بیٹوں کے نام ملتے ہیں۔ ایک کا نام طفیل تھا، دوسرے کا نام محمد، تیسرے کا عبداللہ اور چوتھے کا ربی، اور ایک بیٹی ام عمر تھی۔ طفیل اور محمد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابی کا قد درمیانہ، رنگ سرخ گورا تھا، بدن دبلا پتلا۔ حضرت ابی کا مزاج نہایت نفیس اور شاہانہ تھا۔ اس زمانے میں گدوں کا رواج نہیں تھا اور یہ شاہی چیز خیال کی جاتی تھی کہ گدوں پر بیٹھا جائے، لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں گدے لگائے ہوئے تھے اور ان پر بیٹھتے۔ دیوار میں ایک آئینہ لگایا ہوا تھا، اسی طرف منہ کر کے بیٹھتے۔ حضرت عمر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا بہت احترام کرتے، انہیں سید المسلمین کہتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علمی اختلاف بھی جاری رہتا اور بعض مرتبہ بحث مباحثہ بھی ہو جاتا۔ حضرت ابی کی طبیعت میں غصہ تھا، اس لیے کبھی ناراض ہو جاتے۔ طبیعت میں خودداری اور غیرت بھی بہت، لیکن ان کا یہ تکلف اور ان کی خودداری مہمانداری میں آڑے نہ آتا۔ ایک مرتبہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور پوچھا کیا کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ستو اور چھوارے۔ اندر گئے اور ستو اٹھا لائے اور دونوں نے جی بھر کر کھایا۔ بعد میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ بھی بہت خوش ہوئے۔ دوستو، حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جن 6 حضرات کو دور نبوی میں فتویٰ دینے کی اور مسائل بتانے کی اجازت تھی، ان میں ایک حضرت ابی بن کعب بھی تھے۔ انصار میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، تورات اور انجیل کے بھی عالم تھے۔ ایک مرتبہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ ابی، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، اور ایک مرتبہ فرمایا کہ میری امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے گھر جا کر ان سے مسائل کے بارے میں گفتگو کرتے اور یہ مشہور کاتب وحی تھے، اور ان کا مزاج تھا کہ ان کو جو بات سمجھ نہ آتی بلا جھجک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اس میں آپ ایک آیت پڑھنا بھول گئے۔ نماز مکمل کر کے آپ نے پوچھا کہ کسی نے میری قرات پر خیال کیا تھا؟ تمام لوگ خاموش رہے۔ پھر آپ نے پوچھا ابی ہیں؟ حضرت ابی نماز میں دیر سے پہنچے تھے اور وہ ابھی تک اپنی نماز مکمل کر چکے تھے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فلاں آیت آپ نے نہیں پڑھی، کیا منسوخ ہو گئی ہے یا آپ آیت پڑھنا بھول گئے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں پڑھنا بھول گیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں جانتا تھا کہ تمہارے سوا کسی کو ادھر خیال نہیں کیا ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا خاص فن قرات تھا۔ ایک مرتبہ ان کے درمیان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے درمیان کسی آیت میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ حذیل سے تھا۔ عرب کے مختلف قبائل تھے اور ہر قبیلے کی قرات اور لہجہ دوسری قبیلے سے مختلف تھا۔ تو حضرت ابی نے جب ان کو سنا تو کہا کہ آپ نے آیت کس طرح پڑھی؟ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو اس طرح سنا ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پڑھائی ہے۔ حضرت ابی کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں عجیب عجیب خیالات پیدا ہونے لگے۔ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے اور ان کے درمیان قرات کا اختلاف ہو گیا ہے۔ آپ نے مجھ سے آیت پڑھوائی اور فرمایا کہ تم ٹھیک پڑھ رہے ہو۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پڑھوائی اور فرمایا کہ تم بھی ٹھیک پڑھتے ہو۔ تو میں نے حضرت ابی کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ یہ کیسے ممکن
मुमकिन है कि दोनों ठीक हों। और ये बात कहते हुए मैं दिल के अंदर अजीब सी कैफियत हुई कि मुझे पसीना आ गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी हालत देखकर समझ गए और आपने मेरे सीने पर हाथ रखा और दुआ की कि अल्लाह उबई का शक दूर कर दे। फरमाते हैं कि आपकी दुआ की बरकत से मुझे फौरन शिफा मिल गई और दिल के अंदर तमाम शुकूक व शुबहात जो थे वो जायल हो गए और तसल्ली हो गई। वफात के साल जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उबई बिन काब को कुरान सुनाया और फरमाया कि मुझे जिब्रील ने कहा कि उबई को कुरान सुना दें। सूरह लम यकुन जब नाजिल हुई, सूरतुल बय्यिना, तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उबई, अल्लाह ने मुझे तुमको कुरान सुनाने का हुक्म दिया है। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने मेरा नाम लिया है? फरमाया हाँ। हज़रत उबई ये सुनकर खुशी से रो पड़े। हज़रत उमर इनको सय्यदुल मुस्लिमीन फरमाते हैं और जो जाबिया का मशहूर खुतबा है उसमें इरशाद फरमाया कि मन अरादल कुरान फल्यअति उबय्यन, कि जो शख्स कुरान पाक सीखना चाहता है वो उबई बिन काब के पास आए। हज़रत उबई बिन काब के पास रूम, शाम, अरब, अजम, गर्ज तमाम ममालिक से तलबा आपसे इल्म सीखने आते। आपके मिजाज में थोड़ा गुस्सा और तेजी थी। तलबा ज्यादा सवाल ना करते, बिला जरूरत सवाल करने पर आप गुस्से हो जाते। हाँ, जो सवाल दुरुस्त होता तसल्ली से उसका जवाब देते। दर्सगाह में भी अपने बैठने की जगह पर गद्दे लगे हुए थे। कुरान पाक को अपने पास लिख कर महफूज किया हुआ था। उसका नाम मसहफ उबई था। तफसीर का एक बहुत बड़ा जखीरा हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्दों के वास्ते से हम तक पहुंचा है। इसी तरह आयात और सूरतों के शान नुज़ूल कि कौन सी सूरत किस मौके पर नाजिल हुई, उस वक्त क्या हालात थे और क्या वाकयात पेश आए, ये बहुत बड़ा जखीरा हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से हमें मिलता है। हदीस का भी एक बहुत बड़ा जखीरा इनसे मरवी है। हज़रत उबई से बड़े बड़े सहाबा इल्म हासिल करते हैं। इससे आप अंदाजा लगाएं इनके इल्म का कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, ये हजरात आपसे इस्तिफादा करते और आपसे इल्म सीखते। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी और इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि आप कुरान पाक पढ़ने की जो आपकी तरतीब थी वो 3 रातों में आप कुरान पाक खत्म करते और रात का एक हिस्सा आपने मुस्तकिल दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए खास कर रखा था, उसमें दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। दोस्तों, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी में एक खजूर के तने के साथ टेक लगाकर आप खुतबा दिया करते थे। तो एक सहाबी ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मैं आपके लिए लकड़ी का मिंबर ना बना दूं? आपने फरमाया कि बना दो। तो वो जब लकड़ी का मिंबर उसने आपके लिए बना दिया तो आप अपने हुजरे से निकले और जो लकड़ी का जो तना था, जो सतून जो था खजूर का, उसके साथ से आप गुजरते हुए मिंबर की तरफ तशरीफ ले गए। तो जब उसने जो लकड़ी का जो सतून था उसने जब देखा कि आज तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदाई हो गई, तो उसकी चीख निकली और ऐसे जो है जिस तरह ऊंटनी की चीख होती है, और इस तरह से वो बिलबिला रहा था और रो रहा था। तो सारे सहाबा कराम ने मस्जिद के अंदर उसकी चीखों को, उसकी जो है रोने को सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ये आलम था कि एक लकड़ी का तना भी आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सका। तो वो जो सतून था, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा तो आप जो है उसके करीब तशरीफ लाए, उसको अपने सीने से लगाया। तो हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस सतून को अपने घर में महफूज कर लिया, हत्ता कि उसे दीमक ने बिल्कुल खत्म कर दिया। तो इससे अंदाजा लगाएं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उबई को कितनी मोहब्बत कि उस सतून को भी जिसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी उसको घर में महफूज करके रख लिया। अल्लाह ताला हमें सहाबा कराम से मोहब्बत करने और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।